أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں روضہ
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ایک مبارک نسبت سے اس مبارک مجلس میں اس بابرکت جگہ پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ ہماری خواہش تو تھی کہ الحمدللہ ہمارے
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت ہی قریبی ساتھی ہمارے بزرگ حضرت مولانا قطب اللہ صاحب تشریف لائے ہیں. ہم نے درخواست کی کہ حضرت بیان فرما دیں، لیکن ان کا حکم یہ تھا اور ان کی اجازت سے کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس امت کو ملت ابراہیمی سے تعبیر فرمایا اور حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، تمام راستوں سے ہٹ کر کٹ کر اس ایک راستے کی اتباع میں لگ جاؤ. حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کر لو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں بھی فرمایا وہ ایک عجیب انداز سے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک فرد کی حیثیت ایسی تھی جیسے پوری امت قانتا للہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، حنیفاً یکسو ہو کر. اب یہاں علماء نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ یہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرے، اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کئی موقعوں پر یہی فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی کا متبع ہوں. اس نقطے کو، اس بات کو تھوڑا سا سمجھے دوستو. وہ کیا خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کا حکم دیا اور ہمیں ملت ابراہیمی سے تعبیر کیا، جبکہ ہم تو حضور کی امتی ہیں. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا عمل ہے اس دنیا میں کہ جو آنے والی دنیا، رہتی انسانیت تک ایک سبق اور پیغام ہے کہ جو چیز ڈھل جائے، جو چیز فنا ہو جائے، جو چیز ختم ہو جائے، وہ اس لائق اور قابل نہیں ہوتی کہ انسان اس سے محبت کرے، اس کو دل دے دے. بلکہ محبت رکھنے کی قابل ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں ملت ابراہیمی سے ملتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک ملفوظ لکھا اور بڑی عجیب بات جو یاد کرنے کے قابل ہے. فرمایا جو چیز مرنے والی ہو اور جو چیز ڈھلنے والی ہو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. جو چیز مرنے والی ہو، جو چیز ڈھلنے والی ہو، وہ اس قابل ہی نہیں کہ انسان اس سے محبت کرے، اس کو اپنا دل دے دے. آج اگر ہم اپنی زندگی پر میرے دوستوں بزرگوں غور کریں، سب سے زیادہ آج کا انسان، اپنی ذات کو پہلے مخاطب کرتا ہوں، سب سے بڑا آج کا ہمارا جو روحانی مرض ہے وہ حب جاہ، اپنی تعریفیں سننے کا ہے. اور یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، ایک فطرت ہے. وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا میری ذات کی، میرے حسن کی، میرے لباس کی، میرے کام کی، میرے کمال کی، میرے گھر کی، میری سواری کی، میری اولاد کی تعریف کر لے. لہٰذا اس دنیا میں جو آدمی میری تعریف کرے گا مجھے وہ اپنا خیر خواہ لگتا ہے. یہ صحیح آدمی ہے، پکا آدمی ہے. یا جو آدمی میرے کام کی تعریف کرے اور کہے کہ جی بڑا زبردست بیان کرتے ہیں، میں کہوں گا بھائی یہ میرا پکا سچا خیر خواہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف ہو رہی ہے. میرے گھر کی ہر چیز کو آپ لے لیں،
آج کا انسان روحانی مریض بن چکا ہے اپنی تعریف کے سننے کا. لہذا جہاں کسی نے روک ٹوک کی، آپ کو سمجھایا، آپ کی غلط کام کو آپ کی طرف آپ کو متوجہ کیا، تو اس وقت تو انسان کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دل میں یہ تصور بٹھا لیتا ہے کہ اس نے میری توہین اور بے ادبی کی، اس نے میری انسلٹ کی. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو مسلمان اپنی اصلاح کرنے والے سے متنفر ہو جائے اور اصلاح کرنے والے کی بات اس کو بری لگنے لگ جائے، اس آدمی کے اصلاح کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو برا لگتا ہے. لہذا اب آئندہ کے لیے کوئی اگر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرے گا، اس پہ بوجھ آتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہر آدمی یہ سوچ کر اس سے دور ہو جائے گا کہ بھئی میں تو اس سے بات کر رہا ہوں، اس کی صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کر رہا ہوں، یہ تو بگڑ رہا ہے، یہ تو مجھے غلط سمجھ رہا ہے. ہر آدمی اس سے دور ہو جائے گا. تو ایک مرض جڑ پکڑ چکا کہ انسان اپنی تعریف پہ آج خوش ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی فلاں نے میری تعریف کر لی، فلاں نے میری تعریف کر لی. اور مردوں کے مقابلے میں مستورات میں یہ چیز کچھ اور زیادہ ہے. پھر وہ اس چیز کی زیادہ جو ہے محتاج ہوتی ہے کہ ان کی ہر چیز کی تعریف ہو جائے. لہذا اگر کسی نے ان میں کوئی عیب اور کوئی برائی بیان کر دی تو ساری زندگی اس سے دشمنی کرے گی. اور مردوں میں بھی ہے یہ چیز. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیا جتنی تعریف کر لے، جتنا آسمان تک لے جائے، جتنا اٹھا لے، کیا کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اس کو زوال ہے، اس کو فنا ہے، اس کی عمر صحت کو ڈھلنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. وہ کیا تعریف ہے، وہ کیا محبت ہے، وہ کیا عشق ہے جو ایسی چیز سے کی جائے کہ جس پر موت بھی ہے، جس کے لیے زوال بھی ہے، جس کے حسن و کمال کو ڈھلنا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق اللہ پاک نے انسانیت کو دیا وہ یہی سبق تھا کہ ہر وہ چیز اس کائنات کی جس کے لیے فنا ہے، زوال ہے، ڈھلنا ہے، ختم ہونا ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو دل دیا جائے. اس لیے قرآن کریم سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 3 چیزیں ذکر فرمائی. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا. سب سے پہلے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا. قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. اب نوجوانی تھی، ستاروں کو دیکھا، آسمان پہ چمک رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، بڑے حسین و جمیل ہے. تو کہا کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ستارے غائب ہو گئے. فرمایا غائب ہونے والوں کو تو دل نہیں دیا جا سکتا. پھر چاند دیکھا. فلما رأى القمر بازغا. چاند ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے. قال هذا ربی. کہا کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. فرمایا یہ ان کو بھی زوال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ پاک میری رہنمائی نہ فرمائے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ فلما رأى الشمس بازغة. پھر سورج کو دیکھا جو ان دونوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، چمکدار ہے. قال هذا ربی هذا اکبر. کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان دونوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی
زوال میں غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. تو کہا کہ نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنا اعتقاد سب پھیر دیا ان چیزوں سے، اور صرف ایک ذات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے انسانیت کو جو سبق ملا وہ سبق بڑا عجیب تھا کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کا حسن و جمال جتنا بھی تیز ہو، عروج پر ہو، لیکن بالآخر اس کو فنا ہے، بالآخر اس کو زوال ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا اگر ہماری تعریف کر لے، واہ واہ کر لے، تو اس پر انسان کیوں خوش ہو؟ اس لیے کہ یہ تعریف، یہ واہ واہ اور یہ محبت یہ پائیدار نہیں ہے، یہ تو ناپائیدار ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے. ہاں، کمال یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ انسان کی تعریف اللہ پاک کی ذات کر لے، انسان سے محبت اللہ کر لے، اور اللہ فرما دے کہ مجھے یہ فلاں بندہ محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ بتائیں، اللہ جس سے محبت کرے اور اللہ جس کی تعریف فرما لے، کیا اس محبت اور اس تعریف کو زوال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں اپنے آپ کو کیسے شامل کرنا ہے کہ انسان ایسا بن جائے کہ ہماری تعریف دنیا نہ کرے، ساری دنیا ناراض ہو، ساری دنیا گلے شکوے کرے. میرے دوستوں بزرگوں، یقین کریں، آج ہم پریشان اس پہ ہوتے ہیں کہ میرا خاندان جو ہے وہ میری نہیں مان رہا، وہ میری تعریف نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ سب نہ کرے، اللہ کر لے تو سمجھے کامیاب، اور یہ سب کر لے، اللہ نہ کرے تو سمجھے ناکام. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ کو نہایت محبوب ہیں. یعنی 3 بندوں سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں. آپ بتائیں ان کی کیا شان ہوگی کہ جن سے محبت اللہ فرما رہے ہیں، اور اس محبت کا تذکرہ اور سرٹیفکیٹ بھی کون دے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. کون ہے؟ فرمایا ایک بندہ تو وہ ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، چلتے 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 رات کو تھک گیا، اور اس قافلے والوں کو نیند کے مقابلے میں اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں رہی. نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی جائے تو وہ کہتے نہیں نہیں ہمیں نیند چاہیے. آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ نیند ان کو ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئی. سب تھکے ماندے ٹوٹے ہوئے جسم، لہذا رکے، اور جیسے ہی رکے سب نے اپنا سامان بستر کھولا اور جا کے بستر پہ ڈھیر ہو گئے. تھکا ہوا انسان جو ہوتا ہے، سب لیٹ گئے. فرمایا جب سب لیٹ گئے، ان میں سے ایک آدمی خاموشی سے اٹھتا ہے تھکا ہوا، اور جا کے خاموشی سے جا کر وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے پھر مصلی پر آ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے. پھر فرمایا کہ میرے سامنے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بندہ اللہ فرماتے مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. آسان کام تو نہیں ہے. آج ہم سارا دن سوتے ہیں، اور آج کل تو آرام ہی آرام ہے، لیکن پھر بھی ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھ لے کہ رات کو تہجد کس کس کو اٹھنا نصیب ہوتی، کتنا مشکل ہے. ہم 3 بجے تک، 2 بجے تک، 4 بجے تک موبائل سے کھیل سکتے ہیں، لیکن ہم اٹھ کر وضو کر کے تہجد کے لیے مصلی بچھا دیں
یہ قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے دوست. تو اندازہ لگا ایک آدمی تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا ہے، پھر بھی اس نے سوچا کہ نہیں اللہ پاک کے لیے اٹھنا ہے. اللہ فرماتے یہ بندہ مجھے بہت محبوب ہے. دوسرا فرمایا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں ایک سائل مانگنے والا آیا اور اس نے اس مجلس والوں کو اللہ کے نام کا واسطہ دیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. سب نے اس سے معذرت کی کہ بھئی رخصت کر دیا، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. جیسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے نام پہ معاف کرو، بابا معاف کرو. اس سائل کو رد کر دیا، وہ واپس ہوا. اس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی خاموشی سے اٹھتا ہے بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے، احساس دلاتے ہوئے، اور پیچھے سے جا کے اس سائل سے ملتا ہے اور اتنی خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اس کی ضرورت کی چیز دے دیتا ہے کہ فرمایا کہ ان دو ہاتھوں اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ دے کر پھر آ کر خاموشی سے اس مجلس کا حصہ بنتا ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کیا کر کے آیا. تو فرمایا اس سائل کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ فرماتے یہ مجھے بہت زیادہ محبوب. تیسرا فرمایا کہ ایک لشکر جہاد پہ گیا، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا اور کافر غالب آ گئے. اس کو اپنی موت نظر آئی اور اس کے ساتھی میدان سے بھاگنے لگے، یہ بھی بھاگنے لگا. بھاگتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہوں، یہ تو اللہ کو بہت ناپسند ہے. میں آیا کس نیت سے تھا، کر کیا رہا ہوں. یہ سوچ کر یہ بیچ راستے سے واپس مڑا اور یہ واپس اس دشمن کے لشکر میں گھس گیا اور اس نے لڑتے 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 اپنی جان قربان کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. یہ وہ تین محبوب بندے ہیں دوستو جنہیں اللہ پاک نے اپنی محبوبیت عطا فرمائی. اصل کمال تو یہ ہے کہ بندہ ایسا بن جائے کہ اللہ کو اچھا لگے، ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہمارے تذکرے اللہ پاک کی مجلس کے اندر ہو. اس لیے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے جب بچے دیے، حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، دونوں بچے تھے، دونوں میں 1 سال کا وقفہ ہے. شدید بخار ہو گیا اور وہ صحیح نہیں ہوا. تو اب جیسے ہوتا ہے ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کے لیے، اتنا اپنے لیے نہیں ہوتے جتنا اولاد کے لیے ہوتے. تو دونوں کا بخار ختم نہیں ہو رہا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ پاک سے ایک منت مانی. فرمایا اللہ اگر میرے ان 2 بیٹوں کو اس بخار سے شفا مل گئی تو پھر میں اور میرے شوہر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہم آپ کی رضا کے لیے 3 نفلی روزے رکھیں. یہ منت مانی. اللہ کی شان، دونوں بچوں کو حضرات حسنین کو اللہ نے شفا دے دی. اب جب انسان کی ضرورت پوری ہو جائے تو اب حکم یہ کہ اب جو منت تھی جائز منت اس کو پورا کریں. دونوں نے روزے رکھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو حالت تھی، جو زمانہ تھا صحابہ کا، جو حالت ان پہ گزر رہی تھی، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، بیٹھ گئے اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سائل نے آواز دی، میں غریب آدمی ہوں اور مسکین ہوں، میں کھانے کا کچھ ملا نہیں، آج آپ لوگ کچھ انتظام کر دیں. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا بھئی ہم تو پھر بھی کھا سکتے ہیں، یہ غریب مسکین آیا ہے اس کو نہیں لوٹا سکتے. اپنی افطاری کا سامان لے جا کے اس کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا. ایک روزہ گزر گیا، اگلا روزہ آیا، نیت کی نفلی روزہ رکھا. اگلے دن پھر افطار کا وقت آیا، اذان کا انتظار ہے، اللہ کی شان پھر دروازہ بجا.
اور ایک بچے کی آواز آئی، میں یتیم بچہ ہوں، آج کچھ کھانے کو نہیں ملا، آپ لوگ میرے لیے کچھ انتظام کر لیں۔ پھر وہ افطار کا سامان اٹھایا، اس بچے کے حوالے کرتے۔ 2 روزے اس طرح گزر گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر سحری کی، نفلی روزے کی نیت کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا، اذان کا انتظار ہے، پھر دروازہ بجتا ہے۔ آواز آئی، بھئی کون ہے؟ کہ ایک قیدی ہوں، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، کچھ کھایا نہیں، بھوک سے حالت خراب ہے، کچھ دے دے کھانے کو۔ وہ افطاری کا سامان لے کر ان کو بھی دے دی۔ 3 نفلی روزے منت کے رکھے اور تینوں دن افطاری کا سامان خود استعمال نہیں کیا۔ پہلے دن مسکین کو، پھر یتیم کو، پھر قیدی کو دے دیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا۔ اللہ کو یہ ادا، یہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن کریم کی آیت اتری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جن کو خود اس کھانے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا رزق لے کر مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے۔ اب دیکھیں یہ آیت قیامت تک قرآن کریم کا حصہ بن گئی۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا میری تعریف کس طرح کر لے، میری واہ واہ کس ترتیب پہ ہو جائے، کس طریقے پر ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کر لے، ایسی زندگی گزار لے کہ انسان تعریف کرے نہ کرے، انسان اللہ کی تعریف، اللہ کی محبوبیت کے اندر شامل ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے۔ ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں، اللہ کی تعریفوں کے مستحق کیسے بنیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے دوست، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ انسان جب اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزار لیتا ہے، پرہیز کے ساتھ گزار لیتا ہے، اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزار لیتا ہے، یقین کریں ان کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے، ان کی موت بھی قابل رشک ہوتی ہے، ان کے جنازے بھی قابل رشک ہوتے ہیں، اور آخرت کیا ہوگی وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے کتنے اکابر بزرگ دنیا سے گئے، چند دنوں میں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء گئے۔ آپ نے دیکھا ان کے جنازوں میں لوگ کس طرح شریک ہوئے۔ اس دن طلبہ سے بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ وبا پھیل گئی، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وبا پھیل گئی تو انسانیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا مذاق بنا لیا گیا انسان کو۔ کوئی انسان انسان کے قریب نہیں جا سکتا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا اپنا کوئی مریض ہو جائے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اگر اس کا انتقال ہو جائے آپ اس کی میت کو وصول نہیں کر سکتے، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ دوستو یہ مبالغے نہیں ہے، خود ہمارے ایک قریبی متعلقین کا انتقال ہوا، بس کہا کہ یہ اس مرض میں گئے ہیں، گھر والوں نے، خاندان والوں نے بہت کوشش کی، ان کو دکھایا نہیں، وہیں سے عیدی ایمبولنس کے حوالے کیا، 5 آدمیوں نے جا کے ان کے قبرستان میں جنازہ پڑھی، انہی لوگوں نے جو ہے اس تابوت کے ساتھ دفن کیا، کچھ بھی گھر والوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن انہی دنوں میں ہمارے اللہ والے گئے، ہمارے کراچی میں حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، لاکھوں کے لوگ کا مجمع تھا، شریک ہوئے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کا انتقال ہوا، لاکھوں کا مجمع آیا، اور جیسے ہی حضرت کو دفنایا، آج تک ابھی تک حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی، حضرت ہزاروی کی قبر سے۔ یہ بھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت اور عشق رسول میں گزاری۔ اپنی زندگیاں صحیح کرنی ہے دوستوں، یہ صحیح ہو جائے پھر آگے کی زندگی کو خوبصورت بنانا اور ترتیب پہ لانا اللہ پاک اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔
اللہ کی محبوبیت والے اعمال ہو جائیں. اور کوئی مشکل نہیں دوستو. آج انسان سوچتا ہے شاید اللہ والا بننے کا مطلب یہ کہ مجھے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، ان اچھے خاصے کھانوں کو، گاڑیوں کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے. صرف اس دل کے تعلق، اس کی سوئی کا رخ تھوڑا سا صحیح کرنا ہے. اس لیے بس آخری چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبوبیت کے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے چند اعمال بتائے ہیں دوستوں. اور عجیب بات یہ ہے، آپ اگر توجہ سے بات سنیں گے کہ اس میں محنت کچھ نہیں کرنی، محنت کچھ نہیں کرنی، لیکن اجر اللہ پاک پورا دیں گے. آپ سمجھیں؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ارادہ کر لے کہ بھئی مجھے حج پہ جانا ہے، حج کے سفر کا، تو آپ بتائیں اس ارادے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کرنا ہے؟ نہیں نا. اس کو تو بہت سارے مراحل، پہلے پیسے صحیح کرنے، پھر داخلہ کرنا ہے، فارم فل کرنے، اور ترتیب پہ جانا ہے، پھر قرآن اندازی کا انتظار کرنا ہے، نام آ جائے پھر احرام لینا ہے، چیزیں لینی ہے، سارے کام ہے نا اس کے بعد. لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نہ پیسے بھروائے، نہ فارم فل کیا، نہ بینک گیا، نہ گروپ کا حصہ بنا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کو کہا جائے کہ چلے جی آپ کی فلائٹ تیار ہے اور آ جائے، ہاتھ سے پکڑ کے کوئی بٹھا دے. دونوں میں فرق ہے نا، فرق ہے. اب چند ایسے اعمال ہیں جو بڑے بڑے اعمال ہیں اور جس کو کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، جاگنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، وقت خرچ کرنا ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ایسا آسان حل بتایا کہ میری امت اگر اس پر آ جائے تو اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس عمل کا اجر اس کو پورا مل جائے گا. وہ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ایک انسان، جیسے ابھی بات ہوئی کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا کتنا بڑا عمل ہے نا، قربانی دینی ہے، اٹھنا ہے، نیند قربان کرنی ہے، بستر کو چھوڑنا ہے، پھر گرمی ہے، راتیں چھوٹی ہے. اب ایک آدمی اگر چاہے کہ میں رات کو اٹھوں نہیں، وضو نہیں بناؤں، مصلی پر نہ آؤں، لیکن مجھے رات کی تہجد کا ثواب بستر پر سوئے سوئے مل جائے، آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی پورا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لے، اور سے سنیں، دن بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لے، اور پھر عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، درمیان میں نہ اٹھے، تو یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے رات تہجد پڑھی نہیں، لیکن اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے تہجد کا ثواب لکھتے تھے. اب یہ مشکل ہے. عشاء آپ نے پڑھ لی جماعت سے، فجر ہم انشاءاللہ جماعت سے پڑھ لیں گے، اور یہ ہمت کر لیں کہ انسان سارا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، تہجد کا اجر مل گیا. دوسری چیز فرمائی کہ نفلی روزے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن نفلی روزہ اگر انسان سے کہا جائے کہ یار آج کل 4:30 بجے روزہ بند ہوتا ہے، 7:30 بجے روزہ کھلتا ہے، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے اور کراچی کی گرمی ہے، کتنا مشکل ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے اپنی زبان کی دن بھر حفاظت کر لی، دن بھر حفاظت کی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں اس دن کے نفلی روزے کا ثواب لکھ دیا جائے. یہ زبان جو آج کینچی کی طرح چلتی ہے، غیبت کے بغیر مزہ نہیں آتا، ہماری مجلسیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے.
اس زبان پہ انسان قابو پا لے، ہمت کر لے، یقین کرے اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ کہیں کہ یہ تو پھر ہر دن نفلی روزے کا ثواب ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، یہ سودا تو اللہ پاک سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک آدمی جہاد کے میدان میں گیا نہیں، لیکن یہ چاہے کہ اس کو گھر بیٹھے جہاد کا اجر مل جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا جو امتی اپنے نفس سے مقابلہ کر لے، نفس سے مقابلہ، یہ تو ہر دن ہر وقت انسان کو نفس کہتا ہے یہ دیکھ لو، اس نامحرم کو دیکھ لو، یہ گانا سن لو، اس میوزک کو سن لو، یہ سارے نفس کے تقاضے ہیں دوستو۔ اب اس آدمی نے ہمت کی اور کہا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور ہمت کی اور کہا کہ میں گانے نہیں سن رہا ہوں، اپنے آپ کو بچایا، نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میدان جہاد گیا نہیں، ہتھیار اٹھایا نہیں، کوئی گولی چلی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن فرمایا میرے اس امتی کو اللہ پاک جہاد کا ثواب دے دے۔ اسی طریقے سے فرمایا اب صدقہ کرنا، اس کے لیے مال دینا ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو مالداروں کا کام ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے جس امتی کے پاس جتنا علم ہو، علم، اور وہ اپنا علم دوسرے تک منتقل کر دے گا تو اس آدمی کو اللہ پاک صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ تو علماء کی بات ہے، یہ تو علماء حضرات کریں گے، نہیں، نماز ہر مسلمان اس کا طریقہ جانتا ہے، وضو کا طریقہ جانتا ہے، غسل کا طریقہ جانتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا مسجد کے اس ساتھی کو نماز نہیں آتی، اس کے اعمال میں کمزوری ہے، آپ نے اپنے وضو کا علم اس کو منتقل کیا، غسل کا مسئلہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، آپ کو بیٹھے بٹھائے صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر ایک آدمی حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، کتنا مشکل ہے، سب سے زیادہ وقت مال چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی جمعے کے دن وقت سے پہلے تیار ہو کے اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، اور جو عورت جمعے کے وقت غسل کر کے اہتمام کر لیں، اس لیے کہ عورت کے ذمے جمعہ نہیں ہے نا، اس نے تو مسجد نہیں آنا ہے، مرد نے آنا ہے، تو جو مرد اہتمام سے غسل کر کے مسجد آ جائے اور صف اول میں بیٹھ جائے، اور جو عورت جمعے کے دن غسل کر کے اہتمام کر کے گھر میں تیار ہو جائے، اس بندے کو اللہ پاک حج کے برابر ثواب دے دیتے۔ یہ روایات ہمارے علماء نے جمع کی ہے دوست۔ اب آپ خود بتائیں، تہجد پڑھی نہیں، تہجد کا ثواب ملا، روزہ رکھا نہیں، نفلی روزے کا ثواب ملا، ایسا ہی ہوا نا، جہاد میں گئے نہیں، زخم لگا نہیں، جہاد کا ثواب ملا، مال خرچ کیا نہیں، صدقے کا ثواب ملا، حج کے لیے کچھ پیر ہلایا نہیں، حج کا ثواب ملا۔ کتنا آسان ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہونا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آج ہم تھوڑی سی فکر کر لے، تھوڑا سا اہتمام کر لے، تھوڑا سا اپنے نفس کو، نفس کے تقاضوں کو، خواہشات کو، شہوات کو، ان چیزوں پر پیر رکھ لے۔ اور آج دیکھیں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس وقت انسان جتنی ہمت کرے گا اتنا اللہ پاک کو پسند ہوگا۔ بس تھوڑا سا انسان کو ہمت کی ضرورت ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا ایک شان کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، فرشتے اس کو اس کا نام اعمال دیں گے، یہ دیکھے گا، یہ کہے گا اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے نہیں، کسی کے دوسرے کا نام اعمال تو نہیں مل گیا مجھے، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے فلاں عمل کیا، فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اخلاق سے پیش آیا، صلہ رحمی سے پیش آیا، یہ کیا، یہ کیا، ان سارے آداب، صفات، اخلاق کے بدلے میں ہم نے تمہیں ان سارے اعمال کا اجر دے دیا۔ کوئی نیکی ضائع نہیں ہے، کوئی قربانی ضائع نہیں ہے دوستو، سب اللہ پاک کی نگاہ کے اندر ہے۔ تو آج اس کی فکر ہو جائے، ہم اپنی حفاظت کر لے، تقوی، پرہیزگاری، طہارت والی زندگی گزار لے،
اللہ کے محبوب بندوں میں اللہ کی تعریف کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ حسب ترتیب پہلے مختصر سا ختم خواجگان اور پھر ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے مشائخ کے ختم خواجگان، پھر اس کے بعد مختصر انشاءاللہ ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ موجود ہیں تو وہ اپنے سامنے رکھ لیں اور باقی ساتھی زبانی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر مبارک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت کو، خصوصاً خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، مشائخ، دوست احباب، تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر کریں گے. پہلے مختصراً کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے جس کے متعلق ہر مرتبہ آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جہر معتدل ہے، اتنی آواز سے ہو کہ ہر شخص کے اپنے کان تک بس آواز جا سکے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی ہوگا اور مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ وقت کے لیے ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی اپنے خیالات کو یکسو کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں تصور کریں، یہ خیال کریں
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل سب دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستاں سلامت میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب یہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں یہ جانتا ہوں سیکھے ہے میرے تمام کھوٹے،
جانتا ہوں سکے ہے میرے تمام کھوٹے، یہ کرم مزید ہوگا تو اگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، دعا ہوگی ابھی انشاءاللہ، دعا حضرت مولانا صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب. دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمارے اور تمام امت مسلمہ کی تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت یہ بیماری جو پوری دنیا میں آ چکی ہے عافیت کے ساتھ اس کو ختم فرما دے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے جان مال ابرو کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما دے. خاتمہ ایمان کامل پر فرما دے. آنے والا تمام منازل ہم سب کے لیے آسان فرما دے. جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. ان کی درجات کو بلند فرما دے. خصوصاً ہمارے مولانا صاحب کے والد صاحب اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ان کے لیے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی اللہ رب العزت وہ ہمارے پوری امت کے لیے قبول فرما دے. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ رب العزت ہم سے اور تمام امت سے ان کی حفاظت فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.